بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف قدر علماء ہند چینل پر آج سے حزب البحر سے متعلق چند ویڈیوز آئیں گے، یعنی حزب البحر کے ایک ایک کر کے کئی اعمال ایک ایک ویڈیو میں آتے جائیں گے، اور یہ 40 سے زیادہ وظیفے اور عمل ہیں۔ عام زبان میں اگر میں کہوں تو حزب البحر کے پڑھنے کے الگ الگ مقصد کے لیے پڑھنے کے الگ الگ خاص طریقے ہیں جو 40 سے زیادہ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ہر طریقہ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو سکھایا جائے، اور یہ جب آپ پورے سیکھ لیں گے تو ایک عظیم ذخیرہ علم کا اور حزب البحر کا آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، جس سے انشاءاللہ دنیاوی اور دینی مقاصد میں بہت آسانی آپ ان اعمال کی برکت سے حاصل کر پائیں گے اور اللہ کی مدد آپ حاصل کر پائیں گے۔ تو یہ اس سلسلے کا پہلا ویڈیو ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ اس کے اسی طرح کے پارٹ آتے رہیں گے، یا یوں سمجھیے کہ یہ سبق نمبر 1 ہے، اسی طرح 40 سے زیادہ اسباق آپ کو حزب البحر سے متعلق ملیں گے۔ حزب البحر چونکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، یہ دعا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مکمل دعا ایک ساتھ قرآن میں نہیں ہے، اور یہ مکمل دعا حدیث میں بھی ایک ساتھ مکمل دعا نہیں ہے، مگر اس دعا کے اندر کئی قرآنی آیات ہیں، احادیث کی بہت سی مسنون دعائیں ہیں۔ یہ ایک خاص مجموعہ ہے جو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر الہامی دعا ہے، اور یہ دعا حج کے سفر میں حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو سنایا، اور انہوں نے لفظ بلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہی ان کا معمول اس دعا کا بنایا۔ یہ اس کا ایک مختصر خاکہ میں نے بتایا، وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت سفر میں جا رہے تھے، سفر میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور تھکن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو نیند آ گئی یا مراقبے میں تھے۔ اس وقت خواب میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا پڑھ کر ان کو سنائی، حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی یہ دعا، اور انہوں نے اس کو اپنے معمول میں لایا، اپنے معمول بنایا، اور اپنے مریدین کو یہ دعا سکھلائی، اور یہ دعا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کے درمیان کئی واسطے ہیں، یعنی کئی اکابرین ہیں، جن میں حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بانی ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، اور اس میں کئی علماء ہیں جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے اکابرین کے سلسلوں سے ہوتے ہوئے الحمدللہ یہ دعا ہم تک پہنچی ہے۔ اور کئی اکابرین آج بھی اپنے مشائخ کو، اپنے مریدین کو یہ دعا سکھلاتے ہیں، اس دعا کے معمولات کرواتے ہیں۔ اس کے ہزاروں فوائد ہیں، اس کے فوائد پر اگر ویڈیوز صرف اس کے فوائد سنانے کے لیے ویڈیوز بنائی جائے تو کئی گھنٹے کی اور کئی ویڈیوز بن سکتی ہے، مگر میں مختصر کرتے ہوئے، فوائد تو آگے آئیں گے ہی، فی الحال میں اس کے شرائط سے شروع کروں گا، کیونکہ یہ حزب البحر کا پہلا ویڈیو ہے، تو اس میں حزب البحر کے 10 اہم شرائط میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر آپ کریں گے اعمال، اور ایک خاص طریقہ بھی زکوٰۃ کا اسی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور پھر آگے ہم اگلے ویڈیوز میں
بہت سے اس کے طریقے لاتے رہیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا 40 سے زیادہ اس کے اعمال اور وظائف ہیں، عمل اور وظیفے ہیں، اس کو ایک ایک کر کے ویڈیوز میں لاتے رہیں گے. شرائط، جو شرطیں ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ اس کی تاثیر کو آپ پہنچ سکیں. مومن ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور ارکان اسلام کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا جو ایمان مجمل اور مفصل ہے، آپ جانتے ہیں. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ عقائد وغیرہ یہ سب ایمان کے شرائط ہیں. اسی طرح کسی دعا کو اگر آپ اس کی تاثیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو شرائط ہوتے ہیں اس کے حساب سے، اسی کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پورے پورے فوائد ملتے ہیں، اور جو کمالات آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ آپ کو بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے شرائط ضروری ہے. پہلی شرط ہے اجازت صحیح، صحیح اجازت ہونا ضروری ہے. دوسری شرط ہے صحیح اجازت میں آپ کے پاس کسی بھی سلسلے سے، یعنی متواتر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے، چاہے اس کے درمیان کئی لوگ ہیں، وہ 100-200 بھی کیوں نہ ہو، آپ تک پہنچی ہے، مسلسل ایک سلسلہ وار آپ تک پہنچی ہے، تو یہ اجازت صحیح ہے. کہیں سے صرف کتاب پڑھ لی اور پڑھنا شروع کر دیے تو فائدہ تو اس سے بھی ہوگا، مگر اجازت سے یہ فوائد بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلے سے آپ جڑ جاتے ہیں اور اکابرین کے ایک صحیح نہج پر آپ آ جاتے ہیں، تو اس سے اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں. دوسرے نمبر پر اس کی شرط ہے زکوٰۃ صحیح، کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے 2-3 مشہور طریقے ہیں، اور بھی کئی اس کے طریقے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے طریقے کیا ہیں. ایک طریقہ آج بتاؤں گا میں انشاءاللہ. تو اس کے 7-8 سے زیادہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں، کچھ صوفیہ کے طریقے ہیں، کچھ عاملین کے طریقے ہیں، وہ سارے میں وضاحت کے ساتھ آگے آپ کو بتاؤں گا. پہلا جو شرط میں نے بتائی، پہلی شرط اجازت صحیح، دوسری شرط ہے زکوٰۃ صحیح، یعنی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا. تیسری پاکی جواہر، یعنی آپ کے جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے آپ کے کپڑوں کا اور بدن کا پاک ہونا، یہ اسی طرح کی پاکی بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے اور دعا عبادت ہے. نماز کے بعد جیسے فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور دعا کے لیے وضو بھی ضروری ہے، اور اس دعا کے لیے، ویسے دعا کے لیے پاکی کافی ہے، بے وضو بھی دعا کر سکتے ہیں، مگر چونکہ یہ ایک خاص عمل ہے، آپ اس کو خاص کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو باوضو ہونا ضروری ہے. ہر طرح کی پاکی ضروری ہے، پاکی جوارح، ہر طرح کی پاکی ضروری ہے. چوتھے نمبر پر خاطر جمیعت، یعنی یہ دعا جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس کو مومنین کے فائدے کے لیے پڑھیں گے. اور پانچویں شرط ہے پابندی شریعت، یعنی اسلامی جو پابندیاں ہیں، شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان کے ساتھ کریں گے. چھٹی شرط ہے اکل حلال، یعنی حلال کھانا کھانا، حرام سے بچنا. ساتویں شرط ہے خبیث اور گندی اور ناجائز مرادوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس دعا کو ان گندی ارادوں کے لیے، گندے تمناؤں کے لیے، گناہ کے تمناؤں کے لیے نہیں کرنا ہے. آٹھویں شرط ہے پڑھتے وقت دعا کے الفاظ کو اچھی طرح ادائیگی سے پڑھنا، صحت کے ساتھ، یعنی مخرج کے ساتھ پڑھنا. نویں شرط ہے دعا کے درمیان جہاں جہاں اشارات ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے توجہ سے کرنا. 10ویں شرط ہے جب عمل یا نصاب آپ کا مکمل ہو جائے تو متواتر پڑھتے رہنا، اور اپنی حیثیت کے مطابق بکرا یا مرغی ذبح کر کے نیک صالح لوگوں کو اس کو کھلا دینا، اس نیت سے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما کر پوری اس کے برکات عطا فرمائے. نصاب کے آخر میں یہ کرنا. اور جب
کبھی ناغہ ہو جائے تو اثر نو زکوٰۃ ادا کرنا۔ آسان طریقہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں، اور سال بھر اگر آپ نے یہ پابندی کر لی تو ایک طریقے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے 3 دن کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ 3 دن کے چونکہ 2-3 طریقے ہیں، اور ہر مہینے میں ایک موقع آتا ہے، وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کئی طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اس کے زکوٰۃ کے طریقے بھی بتائے جائیں گے، اس کے الگ الگ مقاصد کے لیے کیے جانے والے اعمال بھی بتائے جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں اگلے ویڈیوز میں پارٹ بائی پارٹ یعنی حصہ بائی حصہ آتے رہیں گی۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ پرانے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں تک شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔